وہ روتے ہوئے بمشکل اس کا ہاتھ ہٹا پائی جب اس کی آنکھیں اس نے بند ہوتی محسوس کی۔ نہیں پلیز آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو پلیز، مرنا نہیں، آنکھیں بند مت کرنا پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں یہ سب کر گئی، لیکن اس کے لرزتے لبوں سے یہ سسکتے الفاظ نکلے۔ شاید کسی کے خون سے ہاتھ رگنے کا ڈر تھا یا کوئی پنبتا ہوا جذبہ، لیکن اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کے وہ واقعی آدموئی ہونے لگی۔ اس کی آزاری پہ اس نے بمشکل سلگتی آنکھیں کھولی اور دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی ناقابل برداشت چمک، اس کی مسکراہٹ نے اسے اس وقت اس مقام پہ کھڑا کیا تھا کہ وہ آج تک وہاں سے ہل نہ سکی۔ واللہ اب تو موت کو روکنا پڑے گا، باہوں میں لیے آپ حکم دے رہی ہیں، کچھ تو پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس کی ٹوٹی آواز اور مدم ہوتی سانسیں محسوس کر کے خان سب احتیاط بلائے طاق رکھتا آگے بڑھا، جبکہ اس کی بات سن کے دل اس اتنی گہرائی میں ڈوبا کہ ابھرنا مشکل تھا۔ اسے اپنی باہیں ٹوٹی محسوس ہوئی جن میں وہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کو دیکھے پلیز، ان کو ٹھیک کرے۔ ہاتھ کو دیکھے وہ فوراً ہوش میں آئی اور بلک اٹھی۔ تب اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے تاثرات نے اسے منجمد کر دیا۔ اسے آنکھیں پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے شکوے نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی باہوں میں اسے اٹھا کے اس سے لے گیا، لیکن وہ اسی شکوے کے زیر وہی زمین پہ بیٹھی رہی۔ منجمد ساکت راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے وہ اس کا گڑ ہی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ ہان کے ساتھ 2 باڈی گارڈ کمرے میں گھسے تھے۔ اس کے کپڑے بلیک ہونے کی وجہ سے وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ اسے گولی کس جگہ لگی ہے۔ اس کے خون سے بھیگے کپڑے اس کے نظروں میں گم رہے تھے۔ اس کی سانسوں کا زیر بم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی مسلسل شخص کے لیے دعا گو تھی، جس کا وہ نام بھی نہ جانتی تھی۔ وہ دعا مانگتے خود کو، خدا کو، وہاں موجود ہر شخص کو، اپنے دل کو، یہی یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ اس کی یہ کیفیت صرف اس ستم کا ازالہ ہے، شرمندگی ہے جو وہ انجانے میں اس پہ کر چکی ہے۔ لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے خوف کے باوجود، مردود سے نفرت کے باوجود، اس کی شیطانی انسانیت کے وحشی کے باوجود، محبت کہیں بہت اندر پنجے گاڑ کے بیٹھ گئی ہے، جسے وہ 5 سال کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے سے قاصر تھی۔ جب مزید خود پہ کنٹرول نہ رہا تب وہ خود کو گھسیٹتے باہر نکلی۔ تب ہی دوسرے کمرے سے ہان باہر نکلا۔ اسے دیکھ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرز اٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ وہ تب سے اب تک کمرے میں چھپی تھی۔ وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر تک آپ کے ڈریسز پہنچ جاتے ہیں، آپ چینج کر لیں، سر کا آرڈر ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی تو اپنے کپڑے دیکھ کے تھم سی گئی۔ اس کے کپڑے خون آلودہ تھے۔ اس کا خون دیکھ کے اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ خون نہیں وہ خود لپٹا ہو اس سے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ مضطرب ہوئی اور فوراً کمرے میں بھاگی۔ 10 منٹ بعد ہی ایک بھیگی سے لڑکی کمرے میں ناک کرتی آئی اور خاموشی سے اسے کپڑے تھمائے۔ اس نے بغیر دیکھے سوچے سمجھے ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں گھسی۔ وہ بس اس وقت اپنے کپڑے بدلنا چاہتی تھی، اس کے احساسات سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اسے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہوگی۔ جب دروازہ ناک ہوا، ہان اجازت لیتا اندر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کو سر بلا رہے ہیں روم میں، اس نے پیغام دیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جی ہوش میں ہے، وہ دھیرے سے بولا، اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد پھر سے گویا آپ کو پتہ ہے بابی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سر کے چہرے پہ کوئی تاثر دیکھوں، لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ 20 سال سے اسی تمنا میں رہا۔ یہ تمنا میری پوری ہوئی 2 دن پہلے جب آپ کو دیکھا۔ میں خوش ہوا، بہت خوش، لیکن آپ نے غلط کیا، مجھے برا لگا، آپ پہ غصہ بھی آیا، کیونکہ سر میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن اب سر ٹھیک ہے۔ سوری، میں تھوڑا روڈ ہو گیا۔ مجھے اس کی بابی میم پہ منجمد تھی۔ اس کی باتوں نے اسے شاک کر دیا۔ حیرانی، شاک اور شرمندگی سب کیفیت نے اکٹھے وار کیا تھا۔ آ جائیے آپ پلیز، سر سے بزن مت ہو، وہ خود کو مات دے سکتے ہیں لیکن آپ کو زخم نہیں پہنچائیں گے، یقین رکھیے، اس نے التجائیے کہا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو وہ پھر بولا، پلیز۔ اس نے ڈوبتے دل و لرزتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی، لیکن اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی لائٹس آن کر دی گئی۔ اس نے ہولے سے نظر اٹھائی تو وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے شاید اسی کے لیے مہو انتظار میں تھا۔ اس میں نظر پڑتے وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ پنک کلر کے کرتے اور کیپری میں سفید حجاب لپیٹے وہ ایک بار پھر سے اسے اسی لمحے پہ لے گی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑی لمحہ تھا۔ اس کی گہری اور جذبات سے پر آنکھوں کا ارتکاز اس کی دھڑکنوں کی رفتار متزلزل کر گیا۔
اس کی پریشانی دیکھتے اس نے بمشکل نظر ہٹائی اور خود پہ قابو پاتا ٹھنڈے انداز میں بولا، آ جائیے۔ اس نے اشارہ کیا اور سامنے بڑی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ تابھی اس نے دیکھا کرسی کے سامنے میز پہ کھانا لگایا گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ کھانا کھائیے ریلیکس ہو کے، اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو میں معاذ سے آپ کی بات کروا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا کھائیے، وہ زرد چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی مدھم آواز اس کی تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ جا بیٹھے، لیکن کھانے کو دیکھا تک نہ اور چاہنے کے باوجود اس کی خیریت بھی دریافت نہ کر پائی۔ جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا اٹھ کے اسٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجودگی میں کبھی نوالا بھی نہ لیتی۔ اس سے مرزت ہٹتے دے کہ وہ اسی کی وجہ تلاش کرتی، وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے یہاں سے لے جائیے بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بہت غلط کی، پلیز بھائی۔ موبائل فون سے لگاتے ہی وہ سے اٹھی، جبکہ وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا خود پہ ضبط کیے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رکنا، مجھے لے جائیے۔ اس کے تسلی دینے پہ وہ اور سے اس کی بیٹا میں شاہ صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ کالج والوں سے کنٹیکٹ کر کے حالات بہتر ہوتے ہی آپ کو ادھر پہنچا دے۔ اب جانتی ہو نا کہ راستے بند ہے، اس لیے میرا آنا مشکل ہے، آپ پریشان مت ہو۔ اس نے بے بسی سے تسلی دی کہ حالات کی وجہ سے وہ اس سے دور ہے۔ لیکن بھائی، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ بھائی کی چاند بھائی پیشگین ہے نا، تو پلیز میری بات سمجھیے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ریلیکس رہے۔ اس نے آپ کے آرام سے سمجھایا تو وہ ہچکیاں بڑھتی خاموش ہوگی اور پھر ہفکی سے کال کاٹ کے موبائل اس کے بر پہ پھینکتی بھاگتی دوسرے کمرے میں چلے گئی، جبکہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ساکت وجود میں تب بھی کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے وہاں سے آئے ہوئے 3 راتیں 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حالات میں کوئی ہاتھ ہوا تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسے موجودہ حالات سے زیادہ اس شخص کے جذبات سے ڈر لگتا تھا، وہ جو سمجھ رہی تھی خود پہ ہونے والے حملے کے بعد وہ اس سے متنفر اور پسند ہو جائے گا، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ اس کے جذبات میں مزید شدت محسوس ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے نابلید ہونے کے باوجود محسوس کر جاتی، اسی لیے وہ اس کے ہزار کہنے کے باوجود اس کمرے سے باہر نہ نکلتی، نہ اس کے آنے پہ کمرے کا دروازہ کھولتی۔ اس کے خواہش کی تکمیل وہ مر کے بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جب وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں جاگتا تو وہ تڑپنے لگتی۔ ماما آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس واقعے کے اگلے دن وہ اس کے روبرو تھا۔ کون سی ماما؟ وہ بکھل آئی، ہماری ماما۔ اس کی گمبھیر آواز پہ اس کی سانسیں ٹھہری، کہیں اٹکی نہیں کرنی، مجھے کسی سے بات کیوں تانگ کرتے ہیں مجھے آپ، جان چھوڑ دیں۔ وہ درد سے چلائے، وہ اس کے پاس آئے اور دھیرے سے اسے تھاما تو اس کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے ناکام بناتے وہ اسے سامنے کا تھا، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ رویا مت کرے، نہیں دیکھے چاہتے ان میں آنسو مجھے۔ اس نے شہادت کی انگلی اس کے باری پپوٹو پر رکھی تو وسیس کی، تب پلیز چھوڑے، آپ بات کرنا نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں، لیکن شادی آپ ضرور کریں گی، یہاں سے جاتے سب سے پہلے ماما آپ کے گھر آئیں گی۔ اس نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا، مینٹلی تیار رہی میری ہونے کے لیے رپینسن۔ اس کے ساکت وجود کو دیکھتے اس نے جھٹکتے ہوئے ہولے سے سلگتی سرگوشی اس کے کان میں اونڈیلی اور پھر اس کے سر کو ہولے سے لبو سے چھوتا کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ اسی طرح بے حس و بے جان کھڑی تھی۔ نہ اس کے لمس پہ، نہ سرگوشی اور نہ ہی اس کی نگاہوں نے اس کے ساکت وجود کو متحرک کیا۔ تب سے ہی وہ کمرہ پوش تھی۔ کچھ دیر پہلے ہان اسے پرنسپل کے آنے کی اطلاع دے کے گیا تھا تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس سحر انگیز شخص کی قید سے چھوٹے، اس لیے جب سر موجود ہوئے تب وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لاؤنج میں، لیکن اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اسے دیکھتے ہی سر نے جانے کی اجازت لی، تب بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ لاؤنج کا دروازہ پار کرتے وہ سلگتی نگاہ اس کی پشت پہ جمی محسوس ہوئی تو اس کے قدم تھمے تب ہی وہ پلٹی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے اور کیوں کر نکلے، لیکن اب وہ ہلچل سے کھڑی تھی۔ اس کے سوال پہ وہ چونکا اور پھر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی ایسی جاندار مسکراہٹ پہ وہ ہڑبڑا گئی اور بے ساختہ منہ پھیر لیا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا، ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن ناکام رہی۔ جہان حیدر شاہ، اس نے سرگوشی اس کے کان میں اونڈیلی۔ I wish you call me حیدر۔ اس کی بات سن کے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، نہیں کہتی۔ وہ دروازہ پار کر گئی لیکن رک گئی۔
تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقت کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو حیات نو کے سورجوں کی تمازوں سے اجالتا ہے۔ وہ ایک لمحہ 1000 صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا، وہ ایک لمحہ استعارہ ہے عقیدتوں کا، عنایتوں کا، محبتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا۔ اس کا لفظ لفظ اس کے رقبے کو چیرتا ہوا گزرا۔ اسے لکی سے زیادہ اس شخص سے خوف آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں سے کیسے آئی۔ اس کے حواس سلپ ہو چکے تھے۔ ہاں ہاں، اس کی حواس سے بھرپور ہنسی پورے کمرے سے پھیلتی اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ دے دو مجھے، دے دو پلیز، دے دو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ وہ زمین پہ گیری بلک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پہ ناخنوں سے کچلنے کے نشانات تھے۔ وہ مسلسل اسے تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ فرعون بنا بیٹھا اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ میری جان، ابھی تمہیں مرنا نہیں۔ تم تو میرے لیے لکشمی طوطا ہو، نہ بلکہ میں نہ ہو۔ اس کو بالوں سے جگڑتا ایک ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرتا وہ شیطانی انداز میں گویا ہوا، اور پھر جھٹکے سے زمین پہ پھینکتے اس کے سامنے پوریا رکھتے وہ اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچا، اور پھر پلٹا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز کامتے ہاتھوں سے اپنی ڈوز لینے میں مگن تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے وہ شفافیت سے مسکرایا۔ ویسے اب تیری پھپھو کے پر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، بہت اونچا اڑ رہی ہے، بہت اونچا، وہ مکروہ انداز میں کہتا چل دیا، جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی قید سے آزاد ہو کے بھی اس کے زیر اثر تھی۔ وہ جہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی محسوس نہ کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی لکی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس انجان شخص نے جو اس کے ساتھ دل لگی کی، وہ اس کے لیے زندگی بھر کا روگ ہے جو دھیرے دھیرے ناسور بنتا جائے گا۔ اس کی محبت کو دل لگی سمجھتے ہوئے کہیں بہت اندر اس کی محبت پہ ایمان بھی رکھتی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی ہر پل وہ اس کی نگاہوں کے زیر حصار رہتی۔ اس کی حالت سے پریشان ہوتے سر نے ٹرپ منسوخ کیا، اور پھر 2 دن بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ جب ان کی بس مری کی وادیوں سے نکلی تو اس بات سے انجان تھی کہ ایک انجان گاڑی ان کے مسلسل تعاقب میں تھی، اور وہ یہ بات کبھی نہ جان سکی کہ اس کے ہر اٹھتے قدم سے 10 قدم پیچھے اٹھنے والے قدم آئندہ 5 سالوں میں بھی اس کی حفاظت میں معمور تھے۔ ہاں یس سر، اس نے حسب معمول فوراً جواب دیا۔ کیا خبر ہے، کہاں ہے وہ؟ اور اس کا مجرم سوال کے شروع میں نرم لہجہ اختتام پہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ سر وہ در بدر ہوتا رہتا ہے، چلاک ہے، نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا، اور جہاں تک محترمہ کی بات انہیں لیے وہ کسی کونے میں روپوش ہوتا، یہ پتہ نہیں لگا سکا۔ اس نے نگاہیں جھکاتے گویا کسی جرم کا اعتراف کیا۔ 2 دن پہلے پتہ چلا کہ آسٹریلیا گیا ہے، لیکن چیکنگ کے بعد معلوم ہوا یہ اسٹرائیک کرنے کو خبر پھیلائے گی۔ اس نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو چلو اس کے وائر کو اسی پہ پلٹیں گے، اس نے اسی انداز میں کہا، تو اس کے انداز پہ چھپی صد مہری نے خان کو پل میں لرزا دیا۔ اسے گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے، وہ اس فیز سے باہر نہ نکلی تھی۔ گھر میں سب کو یہی لگا کہ شاید ادھر کے حالات کی وجہ سے یہ حالت ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ناسور لگ گیا ہے۔ وہ تکیے پہ سارک کے روتے ہوئے پری کی تصویر سینے سے لگائے لیٹی تھی جب اس کے موبائل کی میسج نوٹیفیکیشن ہوئی، 1 2 پھر 3۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے بیزاری سے موبائل ہاتھ میں لیا اور میسج سین کیے۔ نمبر ان نون تھا، لیکن میسج پہ نگاہ جاتے اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا اور بدن ساکت ہوا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں موبائل کی سکرین پر ساکت جمی تھی، اس کی نگاہیں اس کے میسیجز پہ جمی تھی۔ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پہ مرتا ہے۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ جیسے خواب سمجھ کے بولنے کی کوشش میں تھی، وہ ایک حقیقت بنے اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا، اسے وحشت کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ وہ جو دور رہ کے حرارت جان بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگلے میسج پہ نگاہ کی، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح پھسل رہے تھے۔ کاش کہ تو سمجھ سکتا، میرے عقیدت، میرا جنون، اپنا رتبہ۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے میسج ریڈ کرنے کا شاید اسے بھی علم ہو گیا تھا، اس لیے فوراً میسج آیا،
اس کی چپ کی بھی لاکھ تفسیریں، میرا سارا کلام بے معنی۔ اس نے شاید اس کی خاموشی کو نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ حواس میں ہوتی تو کچھ ریاکٹ کرتی۔ کیسی طبیعت ہے رپنزل، مرسالی صبح، وگرنہ مجھے آپ کے پاس آنے پہ مجبور پائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ بونچکا رہ گئی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ مسلسل میڈیسن لینے سے منع کر رہی ہے۔ اس نے کرلاتے دل کی آوازوں کو نظر انداز کرتے موبائل آپ کا دیا، سسکتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ موبائل کی سکرین کو گولتے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ النبی سے مسلسل ہان کا کنٹیکٹ تھا، جنہوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ مری سے واپسی کے بعد وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہوا تھا۔ بچوں سے شدید محبت یا لکی سے اس کا خوف، لیکن وہ اس سے غبرت نہ بٹ سکا۔ اسے پریشان نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی کا سن کے وہ ضبط ہوتا اسے میسج کر بیٹھا، لیکن اپنے خوف کی وجہ سے اس نے کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں دیا، بلکہ موبائل ہی آپ کا دیا۔ بہت غلط کر رہی ہیں آپ، بہت غلط۔ بڑے بڑھاتے اس نے موبائل دیوار پہ دے مارا تو اسٹڈی میں کام میں مشغول کہ اس کے روم کا کمپیوٹر خراب تھا، تو وہ اس کے روم میں آ گیا۔ معاویہ بھاگتا ہوا ادھر آ گیا۔ جی کیا ہوا یہ صاحب؟ وہ کمرے کی حالت دیکھ کے بونچکا رہ گیا۔ اس کی شدید حیرانی کا باعث اس کی اپنی حالت تھی۔ لہو رنگ آنکھیں، بکھرے بال، سلوٹ زیادہ کپڑے، چہرے پہ چھایا جمود۔ جی تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ یس آئی ایم رائٹ، یو کین گو فرام ہیئر، پلیز ڈونٹ بودر می، اس کی کمپوزڈ آواز گونجی۔ بٹ جی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی ون پلیز۔ اس کے بعد وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ بات نہیں کرے گا تو اب اسے کوئی بھی اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ دیدے سے بڑھتا وہ اسٹڈی سے چلا گیا، جبکہ وہ ہنوز اسی حالت میں تھا۔ علیزے آپ کا موبائل کیوں آف ہے؟ یہ اسے تقریباً 2 ہفتے بعد کی بات تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کو بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی جب زجا نے سوال کیا۔ اس کی بات پہ اس سے یاد آیا کہ اس نے اپنا موبائل اس رات سے بند کر رکھا تھا۔ اب اچانک بات ہوئی تو وہ گڑبڑا گئی۔ ویسے ہی بھائی بات کسی سے زیادہ کرنی نہیں ہوتی۔ ایک دن بیٹری کی وجہ سے بند ہوا تو میں اس کے بعد چارج ہی نہیں لگایا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کی تسلی کروائی۔ اب کی بات ٹھیک ہے، یوز کم کر لیا کرے، لیکن آن رکھے ضرورت پڑ جاتی ہے نا۔ وہ جانتے تھے کہ اسے موبائل استعمال کرنے سے کوفت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے سمجھایا۔ بھائی جی، اس نے انہیں کہہ کے دوبارہ سالے کی طرف منہ موڑا۔ بھابھی تیار کروائیے نا، اسپیچ اچھی تھی، 2 دن رہ گئے ہیں، اس نے منہ بسوڑا تو سب مسکا دیے۔ ڈونٹ وری میری جان، ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دی، میں نے پرائز لینا ہے کہ اس نے گویا انہیں لیمٹ بتائی کہ تیاری ایسی ہو کہ سرپرائز ملے اس کی بات پہ سب کے کہہ کے ابل پڑے۔ برپا لیٹے اس کی نگاہ تکی کے پاس پڑے موبائل پہ پڑی تو اس کو زجا کی بات یاد آئی۔ اس نے دھڑکتے دل کامتے ہاتھوں سے موبائل پر پکڑا اور اسے آن کرنے لگی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا کوئی چوری کا کام کر رہی ہو۔ موبائل کے آن کرتے اس کا خوف اور مبہم سا یقین ایک حقیقت بنے سامنے تھا۔ لاتعداد میسیجز کی نوٹیفیکیشن بلینک کر رہی تھی۔ نہ جانے من میں کیا سمایا کہ اس نے ایک میسیج کھولا تو بداق سے رہ گئی۔ یہ جو آپ نظر اندازی کی موت مار رہی ہیں، بہت برا کر رہی ہیں، بہت برا۔ اس سے آپ میری محبت کو ختم کرنے کے بجائے اسے جنونیت اور وحشت دے رہی ہیں۔ برداشت نہیں کر پائیں گے اتنی محبت۔ آپ کا نازک وجود اور دل یہ محبت و وحشت کے موزوں جذبات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس نے باقی میسیج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے موبائل پڑے پھینکا۔ وہ جو واقعی سمجھ رہی تھی کہ اگنور کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب اس کی بھول ثابت ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیسے روکے، اس کے موزوں جذبات پابند کیسے باندھے۔ یہ سب سوچتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ہان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا موبائل پہ محو گفتگو تھا، جس سے اس کے پیشانی کے بل گہرے ہو رہے تھے، گویا گفتگو مزاج فروختا تھی۔ اس کی گاڑی کے تعاقب میں معمول کے مطابق گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کی گفتگو کشیدہ تر ہو رہی تھی، جبکہ ہان دل میں خیر کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بس کر دے لیزے، تم تو یوں کر رہی ہو جیسے محاذ پہ جا رہی ہو، ایک ذرا سی اسپیچ ہے۔ اس کی زبان کو بریک مرینا کے تھپڑ سے لگا۔ شرم کو تسلی دیتا بندہ، وہ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے لتاڑتے ہوئے روحان سے کھڑے لیزے کو گلے سے لگایا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم سب دعا کریں گے اور بھائی بھی تو ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے تسلی کروائی تو وہ سب سے ملتی اور دعا لیتی۔ حمید اور ولی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اس نے اسی موڈ کے ساتھ ہان سے پوچھا۔
آپ کو بتایا تھا نا کہ کالج کے فنکشن میں جانا ہے۔ اس نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ انتہائی خوف زدہ ہوا۔ کون سے کالج جانا ہے؟ اس نے اسے سر سپاٹا انداز میں پیچھے کو ٹیک لگاتے سوال کیا۔ اس کے سوال پہ ہان گہری سانس لی اور کنکیوں سے اسے دیکھتے دھیرے سے کالج کا نام لیا۔ اس کا نام سنتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ کون سے کالج؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نام دہرایا۔ اس کے منہ سے وہی نام پھر سے سن کے اس کی آنکھیں دہکنے لگی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی بات پہ ہان حیران ہوا۔ سر آپ کو میں نے 4 دن سے بتایا ہوا ہے۔ اس نے یاد دلایا تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ ہاں تمہاری بابی میم نے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ چلو آج سارا بدلہ لیتے ہیں، ان کو سرپرائز دے دیں۔ ان کی جان ہوا کرتے۔ اسی طرح کی گفتگو بھی وہ اتنے سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا کہ وہ غش شکار اٹھا۔ آج شکار اٹھا بابی میم کے بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ شاید وہ بھی کچھ پیش کریں گی۔ اس نے مزید اطلاع دی۔ چلو آج اپنے سالوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ وہ محظوظ ہوتا اسی انداز میں گویا ہوا تو ہان نے بے صحتہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔